بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تقویم کے ایک ایسے مہینے کی وہ رات جسے برات کا نام دیا گیا، جس رات کو دیکھ کر فرشتے حیران ہو گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے زمین پر کھول دیے؟ وہ رات جس میں ساری مخلوق کے لیے معافی کا اعلان ہوا، جس میں ہر انسان کی قسمت کا فیصلہ ہوا۔ شب برات، وہ پر اسرار رات جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتے ہیں اور تمام گناہ گاروں کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے 2 قسم کے لوگوں کے۔ آج ہم اسی رات کی حقیقت کھولیں گے، نہ کہ رسم و رواج کے پردے میں بلکہ تاریخ و حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم دوستو۔ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ، وہ مہینہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں اتنی نمازیں پڑھتے کہ ہمیں یہی لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان ہی پسند ہے۔ اور اسی مہینے میں 15ویں رات جسے شب نفس شعبان یا شب برات کہا جاتا ہے، خصوصیت یہ ہے کہ عربی زبان میں برات کا مطلب ہے بری ہونا، یعنی گناہوں سے پاک ہونا۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے بری کر دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی ایسا ہے جو رزق مانگتا ہے، میں اسے عطا کر دوں؟ کیا کوئی آزمائش میں ہے، میں اسے آزاد کر دوں؟ یہ اعلان فجر تک جاری رہتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اگلے سال کے لیے ہر انسان کی عمر، رزق اور قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ لیلۃ القضاء، فیصلے کی رات، جسے قرآن میں لیلۃ القدر کو فیصلے کی رات قرار دیا گیا۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو اتنی اہمیت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس رات روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں تھے۔ میں نے سوچا شاید آپ کو کوئی ضرورت پیش آئی ہے۔ میں باہر نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان میں کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں، اے قبروں والو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، آج تم پر جو آزمائش نازل ہو رہی ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم مجھ سے پہلے ہی اس سے نجات حاصل کر لو۔ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے نجات دی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور پھر ان کی توبہ قبول ہوئی۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ رات رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جس میں معافی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو دوستو، شب برات صرف ایک رات نہیں، یہ ایک موقع ہے، وہ موقع جب آسمان زمین سے قریب ہو جاتا ہے، وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، میں تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کیا تم توبہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ رات
ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بڑھ کر ہے، کہ معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور ہر رات ایک نیا آغاز ہو سکتی ہے، بس ہمیں اسے پہچاننا ہے۔ اللہ ہمیں اس شب برات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔